وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، ہم عمر دوستوں، اسلام کی حیادار باعزت ماؤں اور بہنوں، لائق سب تعظیم و تبجیل و تکریم حضرات علماء ذوی احترام، حفاظ کرام و قرائے ذی احتشام، اساتذہ مدارس اہل سنت و ائمہ مساجد اہل سنت، کچھ عرض و معروف سے پیشتر آئیے ہم اور آپ کمال عقیدت و احترام کے ساتھ نبی رحمت شفیع امت خازن نعمت سراپا خیر و برکت با عطائے الہی مالک جنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کرم میں درود و سلام کا نذرانِ محبت پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. میں یہ چاہوں گا علماء کچھ ہمارے دائیں جانب بھی آ جاتے. ادھر بھی آ جاؤ کچھ. ادھر بھی کچھ لوگ آ جائیے. آئیے کچھ شکر مت بیٹھیے. ادھر آئیے. اگر طلبا ہوں تو طلبا بھی آ جائیے. ہاں علماء صاحب ہوں تو طلبا سوچ رہے ہیں کہ مسلم ہونے کا 38 سال سے درسگاہی سے تعلق. بیٹھو اور جائے گا کوئی. ہاں فقیر بن کر اچھل جائے. آپ لوگ ادھر قریب ادھر آئیے. یہ تانا مانا ٹھیک ٹان وان ہٹاؤ ہٹاؤ. ادھر آؤ سب لوگ. ارے ادھر جلدی آؤ. ادھر جلدی آؤ. سب جلدی آؤ جلدی آؤ. ادھر آؤ. یہاں بیٹھو سفر اس کو. ادھر آ جاؤ. بیٹھو بیٹھ کے جس کو جانا ہو چلا جائے. بیٹھو شاہی صاحب. جی جی ہاں بیٹھے بیٹھا بیٹھ جائے. تقریر شروع کی جائے. کہتے لوگ چاہے تو تقریر شروع کی جائے. ہاتھوں کا ماشاء اللہ. وہ بیچ میں کھڑا ہے. آپ لوگوں کا بائیکاٹ ہے کیا؟ جلدی ادھر آؤ. ارے سٹ کے بیٹھو ڈٹ کے بیٹھو. یہاں سب سنی ہونا. دال میں کالا تو نہیں ہے؟ ارے ڈونڈوا کہاں دال میں کالا؟ دال کے پوری دال کالی تھی. بالکل بالکل. اور جس نے پوری دال کو کالی ہونے سے خالی بچایا نہیں بلکہ دال کو کھانے لائق بنا دیا وہی تو شیر رضا ہے. اللہ سبحان اللہ. بابا بہت اچھے بابا. بھائی جو بیٹھو
اطمینان کے ساتھ. اگر زیادہ وہ کرو گے تو 3 گھنٹہ ہوگا. اگر جلدی جلدی نقد کر دیں گے تو 1 گھنٹے میں پورا کام تمام ہوگا. بیٹھو اطمینان. آج کا یہ جلسہ ایک بزرگ کے قرب میں واقع ہے، اور قرب ہی نہیں بلکہ ان کا عرس ہے. کب کے ہیں، کہاں کے ہیں، کیسے ہیں، یہ مجھ کو نہیں معلوم. مولانا نعرہ لگا رہے ہیں عرس مقدس، اسی اعتبار سے میں نے طے کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو فیضان اولیاء کرام سے مالا مال فرمائے. ارے آمین کہو. حضرت مرشد برحق آقائی و مولائی، مرشدی و مرشد و مرشدی، کنزی و زخری لیومی و غدی، سیدی سرکار شیر بے شے اہل سنت، مظہر اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ بھی طالب ہے تیرا، جن و بشر بھی. ارے جن بشر سب طالب ہیں تو بشر میں تو آپ ہی ہیں نا، تو ہو تو محبت سے بولو. اللہ بھی طالب ہے تیرا، جن و بشر بھی ہے، عرش تیرا خلد بھی، اللہ کا گھر بھی. اور ابھی آپ نے شاہکار ترنم بلبل خوشنما حضرت قاری ضیاء یزدانی بہرائچی سے آپ نے بہت ہی محبتانہ انداز میں اپنے نبی کی نعت سنی ہے، بزرگوں کے منقبت کے اشعار سنے ہیں، صحابہ اہل بیت کے محبت کے اشعار سنے ہیں. اور ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی نعت جب یہ پڑھ رہے تھے تو جہاں محبت رسول کے سوتے پھوٹ رہے تھے وہیں باغیان مصطفیٰ پر تازیانہ بھی لگا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی انہیں سلامت رکھے اور اخلاص و خلوص کے ساتھ نبی کی نعت پڑھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. ابھی میرے بعد شاہکار ترنم بلبل باغ رضا شاعر مسلک اعلی حضرت اسد اقبال کلکتوی بھی پڑھیں گے، آپ سب کو سنیں گے. ان دونوں کے بیچ میں اگر اللہ توفیق دے تو کچھ دیر میری تقریر بھی آپ سنیں. کتنے لوگ سنو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. میں زبردستی نہیں سناتا ہوں. 70 2 72 مرتبہ غرض ہو تو سنو. 70 2 72 مرتبہ غرض ہو تو سنو، اور 70 2 72 مرتبہ میری غرض ہو تو سنو. تالی ایک ہاتھ سے نہیں لگتی ہے، دونوں ہاتھ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اب ذہن کو آپ کو حاضر کرنا ہے. ہم کباڑ میں بکنے والی کتاب پڑھ کر کے تقریر نہیں کرتے، اخبار پڑھ کر تقریر نہیں کرتے. آج کل تو لوگ بڑا مولانا اس کو سمجھتے ہیں جو 50,000 لے بڑا مولانا، اور پہلے ڈلوا لے تب تو اور بڑا مولانا، اور ڈلوا کر نہ آئے تب تو اور بڑا مولانا، اور 2 سال نہ آئے تب تو مت پوچھئے. ان بے وقوف نوجوانوں کے لیے اور بڑا مولانا. کباڑ میں لکھنے والی کتابوں کو جس کا 10 صفحہ کا سامنے کا غائب اور 5 صفحہ پیچھے کا غائب، نہ رائٹر کا پتہ، نہ لکھنے والے کا پتہ،
وہ ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے، پڑھ کر تقریر کر دے اور ہر 2 تقریر کے بعد توبہ کرے، اس کے لیے آپ سمجھتے بہت بڑا مولانا ہے۔ 20 کلو کی شیروانی پہنے تو بہت بڑا مولانا، اوپر سے شال رکھ لے تو اور بڑا مولانا، پھیکا لپیٹ لے تو اور بڑا مولانا، اور کہیں 10-20 ادھر ادھر لوگوں کو سنا دے تو اور بڑا مولانا، اور بڑوں بڑوں کی پگڑیاں کھینچ کھینچ کر اپنے پاؤں سے رونگ دے تو اور بڑا مولانا، اور لچھے دار تقریر کر لے تو لوگ سمجھتے اور بڑا مولانا ہے، اگر کہیں اس کے ساتھ تعویذ لکھے تو اور بہت بڑا مولانا ہے۔ سن لو، بہت لچھے دار کوئی تقریر کرے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑا مولانا ہو، وہ بہت فصاحت و بلاغت سے بول لے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا مولانا ہو، اگر بہت ہی زیادہ اردو کے ادبی جملوں کو اپنی تقریر میں استعمال کرے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا مولانا ہو، ناول پڑھ پڑھ کر کے بولے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا مولانا ہو۔ آپ کہو گے حضرت ہم ڈنڈوا والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑا مولانا کون ہے، میں نے کہا ہاتھ کنگن کو عارضی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، کھڑے ہو کر بتاؤ بڑا مولانا کون ہے۔ آپ نے دیکھا جو دھونی رمائے وہی بڑا بابا ہو گیا، جو اگربتی سلگائے وہی بڑا بابا ہو گیا۔ میرا جملہ نوٹ کر لینا، جس کے پاس قرآن اور حدیث اور فقہ کا زیادہ سے زیادہ علم ہو وہی بڑا مولانا ہے۔ سبحان اللہ بابا، بے شک حدیث اور فقہ کا علم جس کے پاس زیادہ ہو وہی بڑا مولانا۔ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے؟ بیٹھو اور ذہن کو حاضر کر کے میری بات کو سنو۔ شعر بے شعر اہل سنت فرماتے ہیں، نہ محبت سے بولیے، سبحان اللہ، ایسے نہیں چلے گا، زور سے بولو اور محبت سے بولو۔ جس وقت ہوئی ان کو گواہی کی ضرورت، بے شک واہ بابا، یہ دلالوں کو گواہی میں نہیں پیش کیا جائے، جس وقت ہوئی ان کو گواہی کی ضرورت، بت بول اٹھے پڑھنے لگے کلمہ شجر بھی، بت بول اٹھے پڑھنے لگے کلمہ شجر بھی، اور جس وقت ہوئی بزم جہاں میں تیری آمد، سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ کا گھر بھی، اور سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا۔ سب کا معنی ہوتا ہے کتا، عبید کا معنی غلام ہی نہیں، عبد کا معنی غلام اور عبید کا معنی غلام۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں مرشد ورحق شیر بیش سنت نے کیسے ادب کا انداز پیش کیا ہے، اور نسبت قادری اور رضوی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح حملہ آور ہوئے۔ فرماتے سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رفیع الدرجات کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو، ایسا نہیں چلے گا، زور سے بولیے، محبت سے کہو یا رسول اللہ، اتنے آگے اور زور سے بولو، آگے سے پیچھے تک پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے۔ آپ کو بھی پیار ہے کہ نہیں ہے؟ ارے زور سے بولو۔ تو شعر میں پڑھتا ہوں اور جس چیز کو پیار ہے ہاتھ اٹھا کر کہے گا پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا۔ دیکھیے تھوڑا سا
نوجوان بچے لاشعوری سے کام نہ لیے ہوتے تو اب تک میری تقریر بہت آگے بڑھ چکی ہوتی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. نبی کا بھی ذکر ہے, ولی کا بھی ذکر ہے, آگے علی کا بھی ذکر ہے. نبی سرور ہر رسول و ولی ہے اور نبی رازدار مع اللہ بھی ہے اور وہ نامی کی نام خدا نام تیرا. وہ نامی کی نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. اللہ تعالی کا کرم دیکھو. جب کہا تھا چلے گا تو کب نہیں گئے. چلے جاؤ چلے جاؤ. ادھر دیکھیے, ابھی بھی جس کو جانا وہ چلا جائے. ہم کو شروع کرنے دو. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم اپنے ناموں میں سے کچھ نام اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اللہ کے 99 نام ہیں. اللہ کا نام اللہ, اللہ کا نام رحمان, اللہ کا نام رحیم, اللہ کا نام کریم, اللہ کا نام علیم, اللہ کا نام صبور, اللہ کا نام شکور, اللہ کا نام ستار, اللہ کا نام غفار, اللہ کا نام قہار, اللہ کا نام جبار, اللہ کا نام حنان, اللہ کا نام منان, اللہ کا نام دیان, اللہ کا نام رحمان. اللہ کے 99 نام ہیں اور صرف اللہ ہی کے 99 نام نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے محبوب ہم سب کے نبی کے بھی 99 نام ہیں, میرے آقا کے بھی 99 نام ہیں اور صرف آقا ہی کے 99 نام نہیں ہے بلکہ جس شہر میں میرے آقا کا تلوہ چوما ہے اس مدینہ کے بھی 99 نام ہے. اس کا نام مدینہ ہے, اس کا نام طیبہ ہے, اس کا نام طیبہ ہے, اس کا نام طاہر ہے, اس کا نام طاہرہ ہے, اس کا نام وادی نور ہے. وہی تو شہر رسول ہے, وہی پوچھے جانا ہے, وہی قبلہ تمنا ہے, وہی آرزوئے دلی ہے, وہی مرکز محبت ہے, وہی محور عقیدت ہے. تو اللہ کے 99 نام ہیں اور اللہ نے اپنے ناموں میں سے کچھ نام اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. نوٹ کرو, اللہ کا نام رحیم ہے, میرے نبی کا نام رحیم ہے. اللہ کا نام کریم ہے, میرے نبی کا نام کریم ہے. اللہ کا نام علیم ہے, میرے نبی کا نام علیم ہے. اللہ کا نام رؤوف ہے, میرے نبی کا نام رؤوف ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکات امام اہل سنت یہی تو فرماتے ہیں وہ نامی کی نام خدا نام تیرا, وہ نامی کی نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے. اور نام پاک کی برکت کا عالم یہ ہے کہ میں کیوں کر کہوں نا حبیبی اغثنی, میں کیوں کر کہوں نا حبیبی اغثنی. اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے, اسی نام سے ہر مصیبت. ہاتھ اٹھا کر بولو, اسی نام سے ہر مصیبت. میری طبیعت چاہتی ہے تقریر بعد میں ہوگی, پہلے نام پاک کے تعلق سے کچھ آپ کو بتاتا ہوں. بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو. مجھے یہ لگے کہ اب آپ بیٹھنے والے ہیں پھر میں کھل جاؤں گا. اللہ کا بندہ اللہ کے سب سے قریب کب ہوگا بتاؤ؟ جب جلسے سے اٹھ کر بھاگتا ہے تو اللہ کا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, زور سے بولتا ہے. اور جب نماز چھوڑتا ہے تب اللہ کا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. جب حفوات بکتا ہے تو اللہ کا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے, زور سے بولا. اور جب مشائخ کی پگڑیاں اچھالتا ہے تب اللہ کے قریب ہوتا ہے. جب کسی صحابی پر تانو تشنیع کرتا ہے تب اللہ کے قریب ہوتا ہے.
جب اہل بیت کے تلوے سے لگنے والی جوتی اور ان کے جوتی کے تلوے سے لگنے والے گرد و غبار کی پیروی کرتا ہے تب وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے؟ نہیں. کیا جب وہ جا کر کے مزار پر ناک و پیشانی کو رکھ کر کے اور جو کیفیت کو، اپنی حالت کو، اپنی ظاہری صورت کو سجدے کی صورت بنا لیتا ہے تب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ نہیں. اب آپ ذرا ذہن پر زور دو اور آپ پتہ لگائیے. دیکھو نوجوانوں، اللہ کا بندہ اللہ سے قریب کب ہوتا ہے؟ میں بندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیو بندی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عاشق رسول اللہ کے بندے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ بندہ کہ جو نبی کا غدار ہو، وہ بندہ جو نبی کا غدار اور نبی کی توہین کرنے والا ہو. میں کسی ایسے ویسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سنی صحیح العقیدہ ہے. آخرکار یہ اللہ کا بندہ اللہ سے قریب کب ہوتا ہے؟ کیا نگاڑا بجانے بجائے تب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے؟ کیا ڈھول پیٹے تب اللہ سے قریب ہوتا ہے؟ آخر مجھے بتاؤ نا بھائی کہ لال پیلا رومال لپیٹے تب اللہ سے قریب ہوتا ہے؟ 10-20 انگوٹھی پہنے، چھلا منری اور یہ گجرا پہنے تب اللہ سے قریب ہوتا ہے؟ اور ذرا دیکھو، کتابیں اٹھا کر کے دیکھو کہ اللہ کا بندہ اللہ سے قریب ہوتا کب ہے؟ تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ وہ خدا کے قریب ہوتا ہے. میں نے کہا یہ سجدہ کب ہوتا ہے؟ بولے نماز میں سجدہ ہے اور سجدہ یہ فرض ہے. میں نے کہا جہاں سجدہ فرض ہے وہیں رکوع بھی تو فرض ہے. کیوں حضرات؟ قرات بھی تو فرض ہے، قیام بھی نماز ہے، رکوع بھی نماز ہے، قعدہ بھی نماز ہے، قومہ بھی نماز ہے، نیت باندھے تو نماز ہے، تکبیر تحریمہ بھی نماز ہے، ہاتھ کو اگر نیچے گھٹنے پر رکھے یہ بھی نماز ہے، گھٹنا پکڑے یہ بھی نماز ہے، سر جھکائے یہ بھی نماز ہے، سر اٹھائے یہ بھی نماز ہے. لیکن اللہ کا بندہ یہ رکوع میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب نہیں ہے، قیام میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب نہیں ہے، قعدہ میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب نہیں ہے. اللہ کا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب خدا کا بندہ سجدے میں ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھے بات. میں سوچنے لگا یا اللہ، یہ سجدے کی حالت میں اللہ کا بندہ اللہ سے قریب سب سے زیادہ کیوں؟ ایک تو عبادت نام ہے غایت تذلل کا. جتنے ہی زیادہ اپنے کو حقیر و ذلیل سمجھو اور جتنے ہی تذلل ہو وہ عبادت اس کا درجہ اتنا ہی بلند. تو آدمی تواضع اور انکساری کے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہاتھ کو زمین پہ رکھے ہے اور سر کو زمین ماتھے کو ٹیکے ہوئے ہے. یا اللہ، خودی تیرے لیے ہے، بڑائی تیرے لیے ہے، کبریائی تیرے لیے ہے. میں کچھ نہیں ہوں، میں تو بس زمین پر پڑا ہوا ایک بندہ ہوں. تو جب اللہ کا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تواضع اور تذلل کی پوزیشن میں ہوتا ہے. ایک تو غایت تواضع ہونے کی وجہ سے اللہ نے سجدے کی حالت میں بندے کو اپنا قرب دیا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ایک دوسری حکمت کو اور سمجھ کر کے جاؤ. ایک بات بتاؤ کہ آخرکار آپ نے کبھی سجدہ کیا ہے؟ بولو، ہاتھ اٹھاؤ جس نے سجدہ کیا ہے. ارے اٹھاؤ تو نہیں اٹھاتے بھائی. ارے نہیں روز کرتے ہو تو ہفتے میں کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اب تو سب اٹھاؤ. اب ہاتھ کو نیچے کرو. جمائی بابا، جمائی بابا. اور اگر ہفتے میں نہیں تو سال میں تو 2 مرتبہ کرتے ہی ہو. عیدی اور بقرعیدی بابا. کیوں گھبرا رہے ہیں کیا؟ سجدہ کرتے ہیں. آپ نے کبھی سمجھا سجدہ ہے کیا؟ اللہ کا بندہ، ادھر دیکھو، اللہ کا بندہ جب سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو گھٹنے کو پہلے زمین پہ ٹیک دیتا، سرنڈر ہو گیا. یا اللہ،
میں کچھ نہیں، کبریائی تیرے لیے، بڑائی تیرے لیے، خودی تیرے لیے، میں تو سلنڈر ہو گیا ہوں، میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں سونپ دیا ہوں۔ پھر ہاتھ کا پنجہ زمین پہ رکھتا ہے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، سجدے کا طریقہ بھی سیکھ لو، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہاتھ کا پنجہ زمین پہ رکھتا ہے، لیکن ہاتھ کے پنجے کو بالکل ملائے گا نہیں، ہاتھ کا پنجہ یوں رکھے گا زمین پہ کہ دونوں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی ہو، اور انگلیوں کو ایسے پھیلا کے نہیں رکھے گا، سب نوجوانوں سیکھو، پھیلا کے نہیں رکھے گا، بلکہ انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کے رکھے گا، اور دونوں پنجوں کے بیچ میں تھوڑی جگہ خالی رکھے گا۔ اس کے بعد میں کمال ادب کے ساتھ پہلے ناک کو زمین پر رکھو، اس کے بعد پیشانی کو زمین پہ رکھو، اب ماتھا ٹیک دیا، اب پیشانی اور ناک یہ زمین پہ ہے۔ وضع الجبہۃ علی الارض کو سجدہ کہا جاتا ہے، ماتھا زمین پر ٹیکنے کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ توجہ کرنا، اور ہاتھ کا یہ حصہ یہ نہ بالکل سے آپ چمکائے رہے سینے سے اور بغل سے چمکائے نہ رہے، بلکہ اس کو تھوڑا سا سینے سے اور بغل سے ابھارے رہے، لیکن اتنا بھی نہ ابھارو کہ چٹہری جیسے پرندے کی طرح ہو جائے، بلکہ تھوڑا سا الگ رکھو اور اتنا فاصلے پر رکھو۔ دیکھو ادھر کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ آنا جانا چاہے تو آ جا سکے، اتنی کشادگی ہونا چاہیے، اور پیٹ کو ران کے قریب رکھو، لیکن پیٹ اور ران کو چمٹاؤ نہیں، اور ران کو پنڈلی کے قریب رکھو، لیکن ران کو پنڈلی سے چمٹاؤ نہیں، اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو سجدے کی حالت میں نہ زمین سے اٹھاؤ اور نہ اس کو ایسے موڑ کر کے رکھو، بلکہ یہ پانچوں انگلی کا سرا آپ قبلہ کی طرف رکھو اور انگلیوں کا پیٹ زمین سے ٹچ رہے۔ یہ ہے سجدے کی پوزیشن، لیکن یہ سجدہ میں نے اب مردوں کے لیے بتایا ہے، ماؤں بہنوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں۔ وہ تو عورت سراپا عورت ہے، زمین سے چمٹ جائے، اپنے دونوں پاؤں کو نکال دے داہنے طرف اور اپنے آپ کو زمین سے چمٹ کر کے اور پورے طور پر زمین پر سے چمٹ کر اور دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال کر کے اور پیٹ کو ران سے چمٹا کر زیادہ سے زیادہ زمین سے چمٹ کر کے وہ سجدہ کرے گی۔ اور جو کیفیت میں نے بتائی ہے وہ مردوں کے لیے بتائی ہے۔ اب ایک سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی شکل کو ذہن میں بیٹھا لو۔ حضرت تشریف فرما ہے، میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اب یہ تو سجدہ کا طریقہ اور سجدے کی پوزیشن میں نے لوگوں کو بتا دی ہے، لیکن اب ذرا آپ اپنے صدری کے جیب سے قلم نکالیے۔ قلم حضرت نے کرم فرما کر نکالا، کہا کہ اشارہ کیا وہ اناؤنسر صاحب جس کو اپنی جگہ پر بیٹھا گئے ہیں، کہا ان کی صدری میں اوپر ہی قلم ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے آپ یہی قلم دیجئے اور آپ اپنی جیب سے کاغذ نکالیے۔ ادھر سے میں نے قلم لیا اور حضرت کے جیب سے کاغذ لیا۔ مولانا محترم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان سے کہا مولانا اب اس کاغذ کے سینے پر میرے حضور کا نام لکھیے۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سرکار کا نام لکھو۔ مولانا نے کہا حضرت ماشاءاللہ آلے رسول تشریف لا رہے، آپ اپنی جگہ پر نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سید انس المشائخ صاحب، سید انس المشائخ صاحب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واسطی دولا، واسطی دولا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نعرے رسالت، شہزادے حضور بادشاہ اسلام، شہزادے حضور بادشاہ اسلام، حضور انیس المشائخ، حضور انیس المشائخ، حضور سید انس میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بیٹھ جائیے، جو جہاں جگہ پائے وہیں بیٹھ جائیں، جو جہاں جگہ پائے وہیں بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بابرکت صاحب فضیلت و صاحب سیادت، نبی رہے، فاتح بالکرام، آل رسول، اولاد علی،
چہرہ آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی سولیشن جوڑ کر کے اولاد علی علی نبی نہیں ہوئی. یہ سولیشن جوڑ کر نہیں. آج تو بہت سارے علاقوں میں باڑھ آ گئی ہے، لیکن حضور سیدنا دعوت الصغرا جو سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مرید و خلیفہ، اور سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ مرید و خلیفہ سرکار غریب نواز کے. تو حضور فاتح دلگرام کی امانتوں کے امین سلسلہ بر سلسلہ، نسلن بعد نسلین اور قرنن بعد قرنین، حضور بادشاہ ملت اور حضور رئیس الاتقیاء سے ہوتا ہوا جو آیا ہے وہ الحمدللہ انیس المشائخ کی صورت میں حضرت بابرکت، حضرت پیر طریقت، نبی رائے فاتح دلگرام، حضرت سید شاہ علامہ مولانا انس میاں صاحب اللہ مد ظلہ العالی انیس المشائخ کی صورت میں آپ کے سامنے جلوہ کر. ڈوڈوا والو زور سے بولو سبحان اللہ، محبت سے بولو سبحان اللہ. ہم لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں. ہم لوگ اعلیٰ حضرت والے، اور اعلیٰ حضرت والا آل رسول کو دیکھے تو گلاب کی طرح کھل جائے، اور صحابی رسول کو دیکھے تو وہ بھی کلی ہو تو پھول بن کر کھل جائے. ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. اللہ کوئی کہے اعلیٰ حضرت والا ہو اور صحابی کی شان میں بے ادبی کرے، بس سمجھ جانا یا تو دال میں کالا ہے اور یا تو پوری دال، یا تو دال میں کالا ہے اور یا پوری دال کالی ہے. جب تک ارادت عقیدت سنیت رہے گی، تھوڑا موڑا ادھر ادھر بھی ہو تو اس کو سر کا تاج بنائیں گے. اور عقیدے میں گڑبڑی آ گئی تو بڑی سی بڑی نسبت ہم نہیں دیکھیں گے، ہم مصطفیٰ کی شریعت دیکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ تو بدرم سلطان پور سے کام نہیں چلے گا. لیکن سیادت ایک ایسی چیز ہے، ایک ہے عالم، ایک ہے سید. علم یہ حضور کا وصف ہے، صفت ہے. سنیے حسن بھائی، صفت ہے. اگر عالم ناجائز کام کرے اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، لیکن سید سے اگر گڑبڑی ہو جائے سید ہونے کی تعظیم کی جائے گی. تو جب تک گمراہی کے حد تک وہ واجب التعظیم ہے، جب تک معاذ اللہ وہ گمراہی حد کفر کو نہ پہنچے اس سے پہلے واجب التعظیم. وجہ کیا ہے؟ یہاں جزئیت ہے، مصطفیٰ کی جزئیت ہے جو معمولی جھٹکے سے ٹوٹنے والی نہیں ہے، معمولی جھٹکے سے ٹوٹنے والی نہیں. اور عالم میں علم کی وصفیت ہے، وہ معمولی جھٹکے سے بھی اس پر ضرب آ جائے گا اور عزت سے ذلت میں وہ تبدیل ہو جائے گا. لیکن جزئیت والا مسئلہ اور ہے. تو ہم لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں، نہ کسی صحابی کو کی عظمت سے ہم کھیلتے ہیں اور نہ کسی آل رسول کی عظمت سے کھیلتے ہیں. ہماری پاس دو آنکھیں ہیں اور کوئی بازار بند نہیں ہے، دونوں آنکھوں میں نور ہے، روشنی ہے. ایک کا نام آل رسول ہے اور ایک کا نام صحابی رسول ہے. اور اعلیٰ حضرت کی بولی میں ہم بولتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہمیں اعلیٰ حضرت والے ہی تو صحیح معنوں میں آل رسول کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر مسلک اعلیٰ حضرت
حضرت اسد اقبال کلکتوی، جن کا نام ہی آپ کو روکنے کے لیے کافی ہے، جن کا نام ہی آپ کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ بغل میں حضرت قاری ضیاء یزدانی صاحب ہیں۔ اب اگر حضرت اجازت دے تو ابھی تقریر شروع کیا ہوں، کچھ تھوڑا گفتگو آگے بڑھاؤں۔ یہ تو کریم ابن کریم، کرم تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، خلوص و ایثار و وفا اور محبت ان حضرات کے در کی کنیز۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ کے جد کریم کے نام پاک کی برکتیں میں لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ میں نے مولانا سے کہا، مولانا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد شاداب رضا۔ شاداب رہی اللہ تعالیٰ، اللہ مجعلہ 23 میں ہی شاداب، اللہ نام کی طرح ان کو شاداب بنا۔ میں نے کہا مولانا شاداب، حضور کا نام لکھیے۔ مجھ کو دیکھنے لگے، حضرت نام کو ابھی بتا دے، آپ 99 ہے، کون سا لکھیے؟ میں نے کہا حضور کے نام دو طرح کے ہیں، ایک وصفی نام ہے، ایک ذاتی نام ہے۔ وصفی نام نہ لکھیے، ذاتی لکھیے۔ کہنے لگے ذاتی نام بھی دو ہے، ایک احمد ایک محمد۔ اسمہ احمد فی السماء و محمد فی الارض۔ میرے آقا کا آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین پہ نام محمد ہے۔ یہ ذاتی نام دو ہے، دونوں میں سے کون لکھوں؟ میں نے کہا وہی لکھیے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جمنا میں جناب، تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ وجد میں آ کے اے جان دیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ وہی پیارا پیارا جو مشہور نام لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی لکھیے۔ مولانا نے کاغذ کے سینے پر قلم چلانا شروع کر دیا اور ہمارے اسد بھائی ان کو دیکھ رہے تھے، اسی حساب سے شعر مرتب کر رہے تھے، اور قاری ضیاء یزدانی صاحب بھی بالکل کنگھیوں سے دیکھ رہے تھے اور من میں محبت سے مسرور ہو رہے تھے۔ مولانا شاداب نے کاغذ کے سینے پہ قلم چلایا، جیسے پہلا حرف گول گول بنایا۔ میں نے کہا مولانا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے لفظ محمد کی میم بنا رہا ہوں۔ پھر ایک لکیر نیچے لا کر دائیں جانب موڑ دیا۔ میں نے کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد کی ہا بنا رہا ہوں۔ پھر ایک لکیر نیچے لا کر گول گول بنایا۔ میں نے کہا اب کیا لکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے لفظ محمد کی دوسری میم بنا رہا ہوں۔ پھر ایک لکیر اوپر لے جا کر نیچے لائے۔ میں نے کہا اب کیا بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے لفظ محمد کی دال بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا لکھ چکے؟ بولے ہاں لکھ چکا ہوں۔ میں نے کہا کاغذ لاؤ۔ میں نے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، انیس المشائخ کی بارگاہ میں۔ میں نے کہا حضرت صرف آپ اس پر ایک نظر ڈال دیجئے تاکہ کچھ نسبت اس کاغذ کو اور حاصل ہو جائے۔ حضرت نے اس پہ نظر ڈالی اور میں نے پورے کاغذ کو مجمع کے سامنے کر دیا۔ یہ کاغذ کے سینے پر لفظ محمد کی شکل ہے، ایڈٹ مت کرنا، لفظ کو ہٹا کر کہتے محمد کی شکل ہے، لفظ محمد کی شکل ہے۔ میں نے کہا کاغذ کے سینے پہ دیکھ لو اور زیارت کرو، دیدار کرو۔ میں نے کہا کاغذ کے سینے پر لفظ محمد کی شکل کو دیکھو اور مسجد کے اندر ایک سجدہ کرنے والے کے صورت کو دیکھو، اس کی شکل کو دیکھو۔ تو جب سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو دونوں ہاتھ کے پنجوں کے بیچ میں گول گول سر ہوتا ہے۔ یہ گول گول سر یہ لفظ محمد کے میم کا جلوہ ہے، اور یہ ہاتھ کا حصہ یہ لفظ محمد کے ہے کا جلوہ ہے، اور یہ پیٹھ و کمر کا حصہ یہ لفظ محمد کے دوسرے میم کا جلوہ ہے، اور یہ ران و پنڈلی کا حصہ یہ لفظ محمد کے دال کا جلوہ ہے۔ اے بڑھوا کے مسلمانوں اور قرب و جماعت سے آنے والوں، سجدے کی حالت میں اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جہاں بہت سی حکمتیں ہیں، وہی ایک حکمت یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں تواضع انکساری کرتے ہوئے اللہ کا بندہ جب اپنے بدن کو لفظ محمد کی طرح بنا لیتا ہے تو میرے نبی کے نام کا صدقہ ہے کہ اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے قرب عطا فرماتا ہے۔ میں کیوں کر کہوں نا حبیبی اغث
اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی؟ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، انیس المشائخ، انیس المشائخ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ذہن کو حاضر کریں کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، اور میں اپنے وقت کا پابند آدمی ہوں۔ ہم کسی کے حصے کا نہیں کھاتے، وہ کھا بھی نہیں سکتے۔ رزق کی تعدی محال ہے، رزق کی تعدی محال ہے۔ تو ممن رزقناہم من سکون کیوں اللہ نے فرمایا؟ اور رزقنا اعطینا کے معنی میں وہ ایک الگ ہے، لیکن ضرورت سے کم بولوں گا بھی نہیں۔ اللہ پر ہمارا آپ کا ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم قرآن سے پوچھیں، قرآن ہم کو کیا لینا ہے کیا نہیں لینا، کیا لینا ہے کیا نہیں لینا؟ تو قرآن فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، رسول جو دے اسے، ارے زور سے بولو، رسول جو دے اسے لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کے دو جز ہیں، پہلا ٹکڑا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، اور رسول دوسرا ٹکڑا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ شریعت کے احکام تو بہت ہیں، لیکن تمام احکام شرعیہ کو اگر تقسیم کیا جائے تو دو قسموں میں وہ منقسم ہوتا ہے۔ شریعت کے احکام میں کچھ احکام ہیں جن کا تعلق کرنے سے ہے، اور کچھ احکام ہے جس کا تعلق نہ کرنے سے ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، قرآن کی تلاوت کرو، سچ بولو، حق بولو، شریعت پہ عمل کرو، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں اوامر کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے منع کیا گیا ہے۔ شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، زنا نہ کرو، حرام کاری نہ کرو، عیاشی نہ کرو، بدماشی نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، عیاشیوں کے اڈے پہ نہ جاؤ، ماں بہن کے سروں سے چادریں مت کھینچو، بڑوں کی توہین نہ کرو، چھوٹوں پر ظلم نہ کرو، انسانیت کا خون نہ کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو۔ اس آیت کے ٹکڑے میں اوامر کا بیان ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس سے منع کرے اس سے بات ہو جاؤ، رک جاؤ۔ اس میں نواہی کا بیان ہے، گویا قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ عامر بھی میرا نبی ہے اور ناہی بھی میرا نبی ہے۔ رسول جو دے اسے لے لو، اور رسول جس سے منع فرمائے اس سے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، بس 5 منٹ ذہنی رشتہ جوڑو۔ یہ کیا ہے؟ زور سے بولو، ارے ڈھوڈوا والوں یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ رومال۔ اور یہ کیا ہے؟ اس کو رومال کیوں نہیں کرتے؟ کپڑا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ اور یہ کپڑا ہے نا، تو اس کو رومال کیوں کہا؟ کچھ پتا بھی ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے، رو کا معنی ہوتا ہے چہرہ، اور مال مالیدن سے ہے، اس کا معنی ہے ملنا، پوچھنا، کیونکہ اس سے چہرہ پوچھا جاتا ہے، اس لیے اس کو رومال کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لیکن ایک بات بتاؤ،
یہ کپڑا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سسٹم متوجہ ہوئی گا. یہ کیا ہے؟ کپڑا ہے نا. اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ ہے میرے بھائی. کپڑا 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 سب کپڑا ہے نا، لیکن درجہ الگ الگ. کوئی پاؤں کے تلوے سے لگا ہے اور کوئی سرکار. کیا سمجھے کپڑا صاف مگر کوئی پاؤں کے تلوے سے لگا ہے اور کوئی سرکار تاج بنا ہے. توجہ کرنا، حضرت بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، اسد صاحب بشر ہیں، یہ دانی صاحب بشر ہیں، ادھر دیکھو بشر ہیں، سامنے بشر ہیں، حاجی بشر، نمازی بشر، یہ لڑکے بشر جو بھاگ رہے تھے بشر، یہ پورے دنیا کے جتنے انسان ہیں سب بشر ہیں اور میرے نبی بھی بشر ہیں. ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر عام بشر ہم لوگ ہیں. ہم سب کی بشریت اور ہے اور نبی کی بشریت. اللہ سبحان اللہ. بابا انہیں سمجھ میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ارے زور سے بولو، اب ذرا ذہن پہ زور دیجیے. یہ کیا ہے؟ یہ میرا ہے کہ آپ کا؟ یہ رومال میرا ہے کہ آپ کا؟ اور یہ کیا ہے؟ ارے زور سے بولو، بہت بڑی بات سمجھانے جا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ مائک ہے. یہ ہمارا ہے کہ آپ کا؟ آپ کا. ارے تو بھرنے میں بولو گے، انبھکت ہو گئے تو بھرنے میں بولو گے. حق کدھر ہے کچھ نہ سمجھو، بچوں کہہ دیا کوئی کہہ دیا تو بھرنے میں بولو گے. یہ میرا نہیں ہے نہ تمہارا ہے، یہ مائک والے کا. مائک والا کہاں؟ وہ ادھر بیٹھا، مائک والے کا ہے. میں نے مائک اٹھایا اور ایک نوجوان کو میں نے بلایا. میں نے کہا لو بیٹا میں تمہیں دے رہا ہوں. جیسے ہی میں نے دیا پورے مجمع کے چہرے کو دیکھا تو سب لوگ من میں ناراض ہیں، لیکن مہمان بنا چکے ہیں، ناراضگی ظاہر نہیں کرتے. میں نے ممبر پہ دیکھا تو سب لوگ کچھ قبیضہ ہیں اور مائک والے سے دیکھا تو آپے سے باہر ہے. میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ ہے. میں نے کہا بیٹا مائک ہم کو لاؤ. مائک میں نے لے لیا اور میں نے رومال دے دیا. لو میں تم کو رومال دیتا ہوں. جیسے رومال دیا حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، علماء نے فرمایا ماشاء اللہ، پورے مجمع نے کہا جزاک اللہ. حضرات آج تو ایسے آئے ہیں جو لام زیر لے ہی نہیں جانتے ہیں، دال زیر دے جانتے ہیں. یہ مائک اپنا دیا تو لے لیا لیکن رومال دیا. حضرت دلوا بزرگ کے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے جب مائک دیا تب بھی دینا پایا گیا اور جب رومال دیا تب بھی دینا پایا گیا. دینا دونوں طرف ہے لیکن جب مائک دیا تو سب کو اعتراض ہے، سب کو آپتی ہے. لیکن جب میں نے رومال دیا تو کسی کو اعتراض، کوئی آپتی، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ دلوا کا ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضور اگر اجازت دیجیے تو میں بتاؤں. میں نے کہا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. میں تو چاہتا یہی ہوں کہ عام اور آسان لب و لہجے میں ہم پبلک تک کے خاص بات پہنچانا چاہتے ہیں. بتاؤ کیا جواب ہے؟ کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ مائک کے آپ مالک نہیں ہے، اس لیے آپ مائک کسی کو نہیں دے سکتے ہیں اور رومال کے آپ مالک ہیں. آپ چاہیں تو صغیر کو دے دیں، آپ چاہیں تو کبیر کو دے دیں، آپ چاہیں تو کوچو کو پیر کو دے دیں، آپ چاہیں تو کسی عالم و شاعر کو دے دیں، آپ چاہیں تو کسی غیر عالم کو دے دیں. توجہ کرنا مسلمانوں، یہی سے ضابطہ معلوم ہو گیا، یہی سے قاعدہ معلوم ہو گیا کہ دیتا وہ ہے جو مالک و مختار ہو. دینے کا ضابطہ یہ ہے، دینے کا وصول یہ ہے، دینے کا فلسفہ یہ ہے کہ دیتا وہ ہے جو مالک و مختار ہوتا ہے. اب میں نہیں کہتا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے ان سے لے لو. تو جو رسول دینے والے ہیں قرآن کی اس آیت سے صاف ظاہر ہے، رسول جو دے ان سے لے لو. رسول دینے والے اور جو دیتا ہے وہ مالک و مختار ہوتا ہے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ جب میرا نبی دینے والا ہے تو میرا نبی مالک و مختار نبی ہے، میرا نبی اختیار والا نبی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں
قبض و اختیار میں، سرور کہو کہ مالک ہو، مولا کہو تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اور اسی عقیدہ اختیار مصطفیٰ کو جن جن تک، دل دل تک، گاؤں گاؤں تک، شہر شہر تک، قصبہ قصبہ تک آسان لب و لہجے میں وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے جن جن تک عقیدہ اختیار مصطفیٰ کو پہنچایا اور پکار اٹھے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھیے، ایک بات بتاؤ، قرآن میں اللہ فرماتا رسول جو دے اسے، ارے یاد کر لو سبق، رسول جو دے اسے لے لو۔ ایک بات بتائیے، آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر، اللہ شفا و صحت عطا فرمائے، عمر طویل عطا فرمائے، وہ چابی کہاں ہلائیے، وہ کاغذ کہاں ہلائیے، کبھی تجوری کی چابی مانگ رہے ہو، کبھی مہینامے کا کاغذ مانگ رہے ہو، لیکن جیسے آنکھ بند روح نکلی تو سچائی سے بتاؤ کوئی کاغذ مانگتا ہے؟ زور سے بولو، چابی مانگتے ہو؟ نہیں، کیا سمجھے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہو جو زندہ ہوگا وہی دے گا، ارے اگر پہنچ رہے ہو تو زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ جو زندہ ہوگا، یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ قرآن میں فرماتا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو۔ اور جب رسول دینے والے کل بھی دے رہے تھے، اس آیت میں کوئی قید ہو تو مجھے بتاؤ، کوئی قید ہو تو بتاؤ، رسول جو دے اسے لے لو، کل بھی دے رہے تھے، آج بھی دے رہے ہیں، صبح قیامت تک دیتے رہیں گے، رسول جو دے اسے لے لو، اور جو دیتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولو کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے۔ اللہ سبحان اللہ، عقیدہ حیات النبی، ہاتھ اٹھا کر بولو ہم سب کے نبی، زور سے بولو زندہ، ہم سب کے نبی، ہم سب کے نبی، ایسے نہیں، زور سے بولو ہم سب کے نبی۔ پھر اس کو آج میں ثابت کر کے اٹھوں، ثابت تو ہی ہے، اس کے ثبوت کو میں ظاہر کروں گا، اس کے ثبوت کو میں ظاہر کروں گا، ہم پبلک کو بتاؤں گا، میں کیا طاقت ہے ثابت کروں گا، وہ تو ثابت و مثبت ہے، وہ تو ثابت و مثبت ہے، سمجھ پائے؟ اس کے ثبوت کے دلائل کو میں ظاہر کروں گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں حضرت تشریف فرما، اب دیکھیے پہلے ہم لوگوں کو اسی 3 ٹن کے لیے سوختہ بنا دیا، اتنا جلا دی گئی کہ حضور گرمیوں میں ہم لوگ پسینہ پسینہ ہو گئے، اور دیکھیے سب کا چہرہ نظر آ رہا ہے، پہلے ہم ہی لوگ نظر آ رہے تھے، شو پیس بنائے ہوئے تھے، موٹا بھر کا رہتا ہے، موٹا بھر کا، اور کیمرے میں دیکھو تو 1.5 کنٹل کا وہ 1.5 کنٹل کا ہے تھوڑی، وہ تو کیمرے کا کمال ہے، ہاتھ اوپر بالکل بھٹی میں سلگا رہے تھے، اور دیکھیے سبحان اللہ، سب کا چہرہ یہاں سے وہاں تک نظر آ رہا ہے، پھول کی طرح کھلا ہوا، ہاتھ اٹھا کر بولو ہم سب کے نبی۔ آج کلمہ پارٹی، جہاں کلمہ پڑھانے کے لیے جانا وہاں نہیں جائیں گے، مسلمانوں کے گھر آتے ہیں کلمہ پڑھا دو، میں نے کہا تو کلمہ پڑھ چکے، تمہیں کلمہ پڑھانا جو نہیں پڑھا وہاں جاؤ پڑھاؤ، یہ کہتے ہیں نبی، آگے حضرت آگے تقریر ختم ہوتا تھی کب آگے، اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، میرے خیال سے کھانا نہیں کھانا، ہاں مسئلہ یہی ہے، ہاں کچھ باتیں عبارت النص سے، اور کچھ اشارت النص سے، اور کچھ اقتضاء النص سے، ہاں کچھ دلالت النص سے، ہماری 4 طریقے ہیں کہ نہیں؟ جی وہ میں سمجھ گیا، لیکن اب یہ ہے کہ جتنی منٹ تقریر ہوگی، جتنی دیر نہیں تھے اس کبھی کو آپ مکمل کر دو، اب ذہن کو حاضر کرو،
دیوبندیوں کا یہ عقیدہ وہابیوں کا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. ارے ماد اللہ بولو, زور سے بولو, مت چلاؤ بھائی, یہ سب مت چلاؤ, ہم کو کم نظر آتے ہیں. بند کر دیا, اس کو بند کر دیجیے, سب کا چہرہ نظر, تھوڑی دیر بند کر دو بھیا, ابھی بعد میں جو چاہنا وہ کرنا. یہ بند کیے ہوئے تھے, اس کو بند کرو. ادھر سے لائٹ کرتی ہے تو ادھر کا چہرہ کم نظر آتا ہے, ابھی اس سے پہلے خوب نظر آ رہا تھا. یہ بات کی نہیں ہے, ہم لوگ تو نظر آئیں گے مگر آپ لوگ ہم لوگوں کو تھوڑا سا کچھ معاملہ کھیرا کھیرا ہو جاتا ہے. کھیرا کھیرا نہیں, کھیرا کھیرا اور ہے کھیرا کھیرا. ایک صاحب وہی شعر پڑھ رہے تھے, میں بولا میں اللہ تو حلقے میں مت لینا, میں بھلا ہو حلقے میں مت لینا. میں نے کہا کہیں کوا ہوا نہ ٹوٹ جائے, حلقے میں مت لینا. وہ بھی مائک پہ آ کر زبردستی کھڑا ہوتا تھا, وہ بھی نہیں سمجھتا حلقے ہے کہ حلقے میں مت لینا. حلقے ذکر, یہ کوئی کہانی نہیں بتا رہا, میرا ہی اعلان کر رہا تھا کہ حلقے میں مت لینا. الحمدللہ تو پڑھے لکھے ہیں, پڑھتے ہیں حلقے میں, ہے کہ نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ. اب ذرا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ہاتھ اٹھا کر بولو, ہم سب کے نبی ان بد مذہبوں کے عقیدے میں نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. میرے معاذ اللہ بولو, ارے زور سے بولو. میرے مرشد برحق سیدی سرکار شیر ویش اہل سنت سبحان اللہ کا مناظرہ منظور نعمانی سے ہو رہا, منظور سے. تو حضرت نے فرمایا تمہارے مولوی نے لکھا مٹی میں مل گئے, اگر مٹی سے مل گئے لکھا ہوتا تو کچھ بات کی جاتی. مٹی سے مل گئے لیکن لکھ دیا مٹی میں مل گئے. منظور نے کہا ارے مولانا جیسے میں مل گئے ویسے سے مل گئے, جیسے سے مل گئے ویسے میں مل گئے, یہ میں اور سے میں کیا فرق ہے؟ جب نمبر آیا رضا کے شیر خبر کا, ارے ہاتھ اٹھا کر زور سے بولو اور محبت سے بولو. حضور شیر ویش سنت فرماتے ہیں میری چھڑی لاؤ. چھڑی لیا, ہاتھ میں اٹھایا, کہا میں کہوں گی یہ میری چھڑی منظور نعمانی سے چلی گئی اور میری یہ چھڑی منظور نعمانی. اب چلانے لگا, ارے مولانا گالی دے رہے ہو, مولانا گالی دے رہے, مولانا گالی دے. کہا میں کہاں گالی دے رہا ہوں, تم ہی کہے ہو کہ میں اور سے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اب میں نے بتایا میں چلی گئی اور سے چلی گئی, تو اگر فرق نہیں تو چلایا کیوں؟ ارے تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے رسالت, فیضان حضور مظہر اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, شیر حشمتی, علماء اہل سنت. سنو, ان ظالموں کا عقیدہ نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. توجہ سے میری بات کو سنو. میں آج کلمہ شریف سے بتانا چاہوں گا. کلمہ سب کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ارے زور سے بولو. ایک ایک کر کے حضرت کے سامنے پڑھوں گا. اگربتی لے ٹہرو, ٹانگو گلے میں تاشا. سب پہلے کلمہ سنو. ایسے ایسے پیر ٹہلتے ہیں, کہہ دو کلمہ بناؤ تو لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھنے کبھی دو, کلمہ پڑھنے کبھی دو. سن لو, توجہ سے میری بات. کلمہ شریف سب لوگ پڑھو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور ایک بار پڑھو, لا الہ الا اللہ. پورا ہو گیا, پورا ہو گیا. ششوپن جی میں پڑے ہوئے ہو, ابھی کوئی شاعر پڑھے تو ایک آؤ. کلمہ پڑھنے کو پورا ہو گیا تو سوچ رہے کیا کروں, کہاں بولوں کہ نہ بولوں.
ارے کلمہ پورا ہو گیا یہ ادھورا ہے، کمپلیٹ ہے انکمپلیٹ ہے. محمد الرسول بتائیے پورا ہو گیا؟ زور سے بولو. اب پورا ہو گیا. اب پورا کلمہ پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یا اللہ ہم سب نے جو کلمہ شریف کا ورد کیا ہے ہم سب کے ماں باپ کے روح کو اس کا ثواب عطا فرما. آمین. دیکھیے جلسے کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا ایک جز ہے، پہلا جز. اور محمد الرسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ عقیدہ توحید ہے. اور محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول یہ عقیدہ رسالت ہے. توجہ، یہ عقیدہ رسالت ہے. توجہ کرنا. محمد اللہ کے رسول یہ کلمہ آج کا ہے کہ 100 سال پہلے بھی یہی کلمہ تھا؟ زور سے بولو. اور 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1400 سال پہلے؟ ارے زور سے بولو. یہی تھا کہ دوسرا تھا؟ اور 100 سال بعد یہی رہے گا کہ دوسرا؟ زور سے بولو. اور 500 سال بعد جب تک رہے دنیا تب تک یہی کلمہ رہے گا کہ دوسرا؟ اچھا ایک بات اور بتاؤ، خالی یہ سنی کا کلمہ ہے کہ وہابی کا؟ زور سے بولو. یہ خالی سنی کا ہے کہ وہابی بھی یہی پڑھتا ہے؟ سنی کلمہ الگ اور دیوبندی کلمہ الگ ہے. سنی بھی یہی کلمہ پڑھتا، دیوبندی بھی یہی، وہابی بھی یہی، رافضی بھی یہی. وہ لوگ سب یہی کلمہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ سب یہی کلمہ. اب توجہ کرنا. ان کا عقیدہ ماں گنڈا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، اور اہل سنت کا عقیدہ اور اسلامی عقیدہ ہے کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو محمد اللہ کے رسول. اب کلمہ سے پوچھو. ایک ہے ہیں، ایک ہے گے، اور ایک ہے تھے. حضور انیس المشائخ نبی گئے فاتح بالگرام، جب تک تشریف نہیں لائے تھے تو آپ لوگوں نے کہا حضرت آئیں گے، یعنی آئے نہیں، آئیں گے. توجہ کرنا. اور جب آ گئے تو آپ کہتے ہیں آئے ہیں، پرزنٹ ٹائم، موجودہ پوزیشن میں ہیں. اور جب آج آئے اور چلے گئے تو کل کہو گے آئے تھے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب کلمہ شریف پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہی 1400 سال پہلے کلمہ محمد اللہ کے رسول ہیں. 1000 سال پہلے یہی کلمہ محمد اللہ کے رسول ہیں. 500 سال پہلے یہی کلمہ محمد اللہ کے رسول ہیں. آج بھی پوری دنیا میں یہی کلمہ محمد اللہ کے رسول ہیں. کل بھی یہی کلمہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو حضور مکہ میں تھے تو کلمہ یہی، حضور مدینہ میں کلمہ یہی، حضور 63 سالہ حیات ظاہری کے بعد جب گنبد خضرا میں تو کلمہ یہی، 1000 سال پہلے کلمہ یہی، 500 سال پہلے کلمہ یہی، 100 سال پہلے کلمہ یہی. آج بھی پوری دنیا میں کلمہ یہی اور قیامت تک کلمہ یہی ہیں. یہ کلمہ بتا رہا ہے کہ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے، اور میرا نبی صبح قیامت تک زندہ رہے گا. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت عظیم الفرقہ امام اہل سنت یہی تو فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت
حضور انیس المشائخ. دو باتیں اور بتاؤں گا، ایک دلیل اور دوں گا. حیات النبی پر ایک دلیل اور دوں کہ نہ دوں؟ ارے ایک دلیل اور دے دوں. دلیل نہیں، دلائل ہے میرے پاس. میں اعلیٰ حضرت کا قلندر ہوں. کرم ہے اعلیٰ حضرت کا، صدقہ ہے شیر سنت کا، دعائیں ہیں مشاہد ملت کی، اور میرے سر پہ سایہ ہے تاج الشریعہ. الحمدللہ ان بزرگوں کا کرم ہے، دلیل ہے، دلائل ہے. الحمدللہ. اور ایک بات میں بتانا چاہوں گا، دلائل کے ساتھ اپنے عقائد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ لیکن آج کیا سمجھ رہے ہو؟ بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو برآمدے میں جگہ نہیں ملتی، اور جالیہ آ گیا. جالیہ تو اس کو بیڈ روم میں جگہ ملی. ہفتہ بھر رہا اندر پھڑ کرتا رہا، اندر پھڑ کرتا رہا. یہ بول رہی، یہ بول رہی، پریشان کیے. کبھی دیکھو شوہر کی پوری کمائی چاہے لے لو، لیکن کبھی دیکھو، اور چاہے کھولو تو مرچا کا بیا نکلے. اور کس سے لکھوا رہے ہیں؟ پوچھ لوں مربع کسے کہتے نہیں بتا پائے، مثلث کسے کہتے نہیں بتا پائے، نقشے سیفی کیا ہے نہیں بتا پائے. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ آتے ہفتہ بھر رہتے ہیں گھر میں، نہ مسجد میں آئے گا. اور جب پوچھو ارے بابا نماز، تو چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے، چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے. جس کے گھر میں ارے بول بھی چپ، کیا ہوا؟ حضور کی دعا تو کم لگتی ہے، پر دعا بہت کم لگتی ہے، بد دعا بول لگتی ہے. دھمکی دے رہا ہے، جتنی بد دعا ہے سب مجھ کو دو، غوث پاک کے حساب میں رہتا ہوں. چکر وکر میں مت رہنا. کہیں لگا کہ دعا تو کم لگتی ہے، بد دعا بول لگتی ہے. مطلب بابا نہ مسجد میں آئے، ہفتہ ہو گیا، اور نہ اندر ہی نماز پڑھے. نماز تو چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے. کہنے لگا ارے مولانا حضرت کی نماز تو کعبہ میں ہوتی ہے، حضرت کی نماز کعبہ میں ہوتی ہے، کعبہ میں ہوتی ہے. جاؤ جانا ہو جاؤ ضرورت ہے. حضرت کی نماز کعبہ میں ہوتی ہے. میں نے کہا سنو، جس کے لیے کعبہ جھک گیا، کیا بات، جس کے لیے کعبہ جھک گیا اس کی نماز مسجد میں. کیا بات، جس کے لیے کعبہ جھک گیا، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، اور اس کی نماز مسجد میں ہو رہی. ایسے چلم چکر والوں کے چکر وکر میں مت آنا، یاد رکھنا. اور خود تو ظالم اتنے ہیں، ارے مولانا تمہیں کیا، یہ تو پہنچائے ہیں، بخشائے ہیں، یہ بہت پہنچے ہیں، نماز روزہ کچھ نہیں کرتا ہے، بہت پہنچے ہیں. میں نے کہا جی ہاں پہنچے ہیں. کون کہتا نہیں پہنچے؟ شیطان تک پہنچے. کون کہتا نہیں پہنچے؟ شیطان تک پہنچے. نماز روزہ چھوڑ کر کوئی پہنچایا نہیں. اب ان کو عبادت کی کیا ضرورت، اب ان کو ریاضت کی کیا ضرورت؟ سن لو، جو جتنے بڑا عالم ہے وہ اتنا بڑا شیطان اس کے پیچھے ہے. چھوٹا والا کچھ نہیں کر پائے گا، ایک لاہور میں بھاگ جائے گا. مگر میں ایک آپ کو اشارہ کے ساتھ بتانا چاہوں گا، بشریت کی جہاں معراج ہوتی ہے وہ مصطفیٰ کی بشریت ہے، اور میرے نبی کی جہاں معراج ہوتی ہے وہ لامکہ ہے، خدا کی بارگاہ میں ہے. اور جو قرب خاص میں میرے آقا پہنچے اور حجابات ہٹے اور اللہ کی ذات کا دیدار میرے آقا فرما رہے ہیں، اللہ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، مقام دنا کا جب آقا پہنچ جاتے ہیں مصطفیٰ خدا کے اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب، اتنا قریب کہ دو کمانوں کے بیچ کی جو دوری ہے وہی مصطفیٰ اور خدا کے درمیان ہے. میں نے کہا اے قرآن یہ دوری کیوں؟ تو قرآن نے پردہ ہٹایا، او ادنا یا اس سے بھی کم. میں نے کہا قرآن کتنا کم؟ اسی میں پوری دنیا کی عقل کم ہے، سارا فرق ختم ہو گیا ہے. فرق ہے تو حاکم و محکوم کا ہے، ساجد و مسجود کا ہے، عابد و معبود کا ہے، خالق و مخلوق کا ہے.
سارے حجابات ہٹ گئے اور آقا خدا کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کے کیا عرض کیا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ مالی عبادت تیرے لیے بدنی عبادت تیرے لیے ہر طرح کی عبادت تیرے لیے اے خدوہ قرب و جواب کے مسلمانوں میرے حضور اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور عبادت کا تحفہ پیش کر رہے ہیں آقا نے عبادت کا تحفہ پیش کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ بندہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے مگر بندے کے لیے خدا کی بندگی ضروری ہے بندے کے لیے اللہ کی بندگی ضروری ہے تو کسی ایسے جاہی پیرور کے چکر میں مت آنا جو نماز و روزہ سے دور ہو اور تم کو بھی دور کرے بندہ کا درجہ چاہے جتنا بڑا ہو مگر بندے کے لیے خدا کی بندگی ضروری نعرے تکبیر نعرے رسالت عرص مقدس حیات النبی پر ایک دلیل اور دینا چاہتا ہوں حیات النبی پر سن لو کہتے ہیں اتنے بڑے مجمع میں بہت سے لوگ ہیں جو شادی شدہ کچھ لوگ غیر شادی شدہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناتی پوتا والے ہیں کچھ لوگوں کی بیویاں انتقال کر گئی اور کچھ لوگوں کی بیویاں حیات میں ہیں جن کی بیویاں حیات میں ہیں اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے جن کے شوہر حیات میں ہیں اللہ صحت و عافیت کے ساتھ انہیں طویل عمر عطا فرمائے ارے امین کہو مسلمانوں لیکن ایک بات بتانے جا رہا ہوں اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے یہ مثال دے رہا ہوں اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسلام میں سوگ کی مدت کتنی ہے 4 ماہ بتاؤ 4 ماہ کئی دن ہے نہیں سوگ کی مدت غم منانے کی مدت سب لوگوں کے لیے گھر بار بھر کے لیے 3 دن سوگ کی مدت کتنی ہے 3 دن اسپیشل بیوی کے لیے 4 مہینہ 10 دن وہی سوگ کی مدت بھی ہے اور وہی وفات کی عدت سن لو وہی وفات کی عدت وفات کی عدت میں عورت شوق سنگار نہیں کرے گی زینت کی چیزیں نہیں استعمال کرے گی گھر سے بلا ضرورت نہیں نکلے گی توجہ کرے گا دیکھو دونوں مسئلہ تو سمجھو یار 4 مہینہ 10 دن شوہر کے انتقال کے بعد لیکن جب عدت وفات مکمل ہو جائے 4 مہینہ 10 دن پورے ہو جائے تو اس عورت کو شریعت نے اجازت دی ہے اگر چاہے زبردستی نہیں ہے اگر چاہے تو کسی ایسے سنی مسلمان سے وہ نکاح کر سکتی ہے جس سے نکاح کرنا جائز ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر شوہر زندہ ہوتا تو کیا بیوی کو اجازت ہوتی کسی سے نکاح کرنے کی زور سے بولو یہ جو اجازت ملی ہے بیوی کو اس لیے کہ شوہر مر گیا شوہر مر گیا مردہ پتا چلا شوہر مردہ تو بیوی کو نکاح کرنے کی اجازت ہے عدت کے بعد اور شوہر زندہ تو بیوی کو اجازت نہیں ہے کسی سے نکاح کرنے کی یہ تو ہمارے آپ کے گھروں کا معاملہ ہے لیکن نبی کیا بات ہے واہ 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 زیادہ وقت نہیں لوں گا بس سمجھو پہنچو وہاں نبی کے وصال کے بعد بھی نبی کی بیوی سے 1 شہر 2 شہر نہیں پوری دنیا میں کسی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے نبی کے وصال کے بعد نبی کے انتقال کے بعد پوری دنیا میں نبی کی بیوی سے کسی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور نکاح جائز کب نہیں ہوتا ہے جب شوہر زندہ ہو تو نبی کے انتقال کے بعد نبی کے بیوی سے دنیا میں کسی کا نکاح جائز نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی انتقال کے بعد بھی زندہ ہے نبی زندہ ہے یہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے نعرے تکبیر نعرے رسالت
اپنے من سے مسلک اعلیٰ حضرت بنا کر سمجھتے ربر کا ببوا ہے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ربر کا ببوا نہیں. رومان ایسے لپیٹو تو گول گول، ایسے کر دو تو ربا ربا. یہ کسی کے بنانے سے نہیں. مسلک اعلیٰ حضرت قرآن، حدیث، اقوال سر، فقہا، محدثین، مفسرین، صحابہ، اہل بیت نے جو مذہب اسلام بتایا وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. آج جس کو دیکھو اس کو اپنے من سے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تشریح کرتا ہے. ہمیں کسی ناخواندہ کے مسلک اعلیٰ حضرت کے تشریح کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے جو تشریح کی ہے اسی تشریح کو ہم سینے سے لگاتے ہیں، واہ واہ. اسی تشریح کو ہم گلے سے لگاتے ہیں. میں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ پورے بھارت میں جہاں کہیں جا رہا ہوں عام لفظوں میں سب کو سمجھا رہا ہوں. جو ہے اسے وہ مانو. جو ہے اسے وہ مانو، اور جو نہیں ہے اسے وہ نہ مانو. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سن لو، علی کو علی مانو، نبی نہ مانو، اور نبی کو نبی مانو، علی نہ مانو، مصطفیٰ کو مصطفیٰ مانو، خدا نہ مانو، خدا کو خدا مانو، مصطفیٰ نہ مانو. جو ہے اسے وہ مانو. یہی مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھنا، ہر ایک کی ایک حد ہے. حد سے بڑھاؤ تو اسلام نہیں، حد سے گھٹاؤ تو اسلام. حد سے بڑھا دو تو اسلام نہیں، حد سے گھٹا دو تو اسلام نہیں. اسلام یہ ہے ہر صحابی سے محبت کرو. بے شک. کسی صحابی کی ادنا درجے کی اشارتن کنایتن دلالتن بے ادبی اور توہین نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے ہم کون ہیں ادنا درجے کی توہین کرنے والے؟ جب اللہ نے سب سے بھلائی کا ارادہ کر لیا تو یہ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا تو ملا کون ہے تانا دینے والا؟ ملا کون ہے تانا دینے والا؟ اس ملا کو نہیں مانا جائے گا جو کسی صحابی کی توہین کرے، اور اس ملا کو بھی نہیں مانا جائے گا جو اہل بیت کی توہین کرے. اہل بیت اور صحابہ، یہ جتنے صحابہ ہیں سب جنتی ہیں. الصحابہ کلہم عدول، ہر صحابی عادل ہے. صحابہ میں سب سے بڑا درجہ جس کو حاصل ہے، بلکہ نبی رسول کے بعد پورے جہان میں سب سے بڑا درجہ جس کا ہے وہ خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اس کے بعد سب سے بڑا درجہ جس کا ہے وہ امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب ہے. اس کے بعد سب سے بڑا درجہ جس کا ہے امیر المومنین خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان ہے. اور ان تینوں کے بعد پورے جہان میں سب سے بڑا درجہ جس کا ہے وہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار ہے. ان کو سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں، اور ذہن کو حاضر کرنا، پوری توجہ. جو سیدنا امیر معاویہ کی توہین کرے سمجھ جانا وہ صحابی کی توہین کرنا، اور جو صحابی کی توہین کرنا یہ سنیت نہیں ہے، یہ رافضیت ہے. امیر معاویہ کی توہین کرنا، انہیں برا کہنا یہ سنیت نہیں ہے، یہ رافضیت ہے. یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی بدگوئی کرے. ہم اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کو بتا دیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق بجانب حیدر کرار. اختلافی مسئلے میں حق بجانب حیدر کرار، مگر کان مت کرنا، تشنیع مت کرنا. معاویہ بھی ہمارے سردار،
ارے زور سے بولو معاویہ بھی، یہ لفظ بھی قابل غور ہے، یہ بھی قابل غور ہے. معاویہ بھی ہمارے سردار الحمدللہ. اور ان پر تعن، جس کو حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہنا، کارے فجار، یہ فاسق و فاجر کا کام ہے. لہذا معاویہ پر تعن وہی کرے گا جو فاجر ہوگا، لیکن جو سنی ہوگا، افضلیت اپنی جگہ پر اور فضیلت اپنی جگہ پر، افضل مولا علی شیر خدا، اور کوئی تقابل ہی نہیں ہے، مگر نفس فضیلت ہر صحابی کو حاصل ہے. اور صحابیت کی فضیلت، کتابت وحی کی فضیلت، اس کے رسالت کی فضیلت امیر معاویہ کو بھی حاصل ہے. اگر ذرا سا بھی عین غین ادھر دیکھو، ادھر ادھر دیکھو تو سمجھ جاؤ یا تو دور میں کالا ہے اور یا تو پوری طرح کالی ہے. الحمدللہ ہم لوگ اہل بیت کے طلبہ ناز سے منسوب جو جوتی ہے، اس جوتی کے طرفے سے لگنے والا جو ذرہ ہے، اس ذرے کو ہم آنکھ کا سرما بناتے ہیں. اور صحابہ کی گلیوں سے اڑنے والے جو گرد و غبار ہے، ہم ان کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی بولی میں بولتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت کے چند جملوں کو قبول فرمائے. پہلے ہم کو، پھر آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اسد اقبال صاحب ہیں، آپ کو انہیں سننا ہے. پیر طریقت، نبی رہے، فاتح بالگرام، شہزادے بادشاہ ملت حضرت بابرکت، الحمدللہ جو صحیح النسب، یہاں صحیح النسب کی قید زائد ہوگی، سمجھ لیجئے. الحمدللہ ادھر ادھر دائیں بائیں سے کہیں زبردستی جوڑا نہیں گیا ہے، بلکہ مکمل طور پر نسلن بعد نسلین وہ نور منتقل ہوتا ہوا جہاں تک پہنچ گیا ہے، وہ انیس المشائخ کی ذات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے فیضان کرم سے سب کو مالا مال فرمائے. یاد رکھنا، نبی کی محبت اصل ایمان ہے، نبی کی محبت روح ایمان ہے، نبی کی محبت جوہر ایمان ہے. آج کے اس جلسے کا یہی پیغام ہے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.